حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی. امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے. کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نواسہ رسول کا خون ابھی تازہ تھا، مگر مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی. سورج ڈھل رہا تھا اور خیموں کے اندر ایسی خاموشی اتر رہی تھی جسے الفاظ بیان کر ہی نہیں سکتے. چند گھنٹے پہلے انہی خیموں کے اندر بھائی تھے، بیٹے تھے، بھتیجے تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، سہارے تھے، اور اب ہر طرف جدائی تھی، ہر طرف خالی جگہیں تھی، ہر طرف بچھڑنے والوں کی یادیں تھی. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف کھڑی میدان کربلا کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں ان کے بھائی حسین پڑے تھے. حسین کا سر کٹا ہوا ہے، سر تن سے جدا، بھائی کو دیکھ رہی ہے. دوسری طرف خیموں میں سہمے ہوئے بچے تھے جو بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ ہمارے بابا کہاں ہیں. بچے کہہ رہے تھے ہمارے چاچا کہاں ہیں، ہمارے بھائی کہاں ہیں، مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا. امام زین العابدین بیمار ہیں، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے. سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی دن میں پورا خاندان اجڑ گیا. حضرت امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ وہ صابر لوگ ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی دن میں پورا خاندان اجڑ گیا تھا. کبھی وہ میدان کی طرف دیکھتے حضرت امام زین العابدین بیماری کی حالت میں، کبھی بچوں کی سسکیاں سنتے، کبھی اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے آنسو دیکھتے. شام قریب آ رہی تھی مگر اہل بیت پر غم کی رات اتر چکی تھی. ہر خیمہ کسی شہید کی یاد میں رو رہا تھا، ہر دل کسی بچھڑے ہوئے عزیز کو ڈھونڈ رہا تھا. اور کربلا کی ریت گواہی دے رہی تھی کہ آج محمد کے گھرانے پر ایسا غم آیا ہے جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. تاریخی روایات کے مطابق شہادتوں کے بعد خیموں پر حملہ کیا گیا، حضور کی آل کے خیموں پر حملہ کیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی. حضرت امام حسین کی شہادتوں کے بعد خیموں پر حملہ کیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی. ہم یزید پر ایسے تو لعنت نہیں کرتے نا، یزید سے ایسے تو نفرت نہیں کرتے نا. اس نے حضور کی آل پر بہت بڑے ظلم کیے. خیموں پر حملہ کیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی. اچانک ہر طرف شعلے بلند ہونے لگے آگ کے. وہ بچے جو چند گھنٹے پہلے اپنے باپوں کے سائے میں تھے اب آگ کے درمیان اپنی ماں اور پھوپھوں کو تلاش کر رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے تھے. کوئی بچی ڈر کے مارے ایک طرف بھاگ رہی تھی، کوئی ننھا بچہ روتے ہوئے دوسری طرف دوڑ رہا تھا. ہر طرف آگ ہی آگ تھی. گھروں کو آگ لگا دی گئی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف دوڑتی تھی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کی طرف دوڑتی تھی. کبھی کسی بچی کو سنبھالتی، کبھی کسی بچی کو اپنے سینے سے لگاتی. ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی شدت میں تھے، علیل تھے، اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی، مگر ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بچے خوف اور آگ کے درمیان کھڑے تھے. بیمار کے سامنے خوف اور آگ کے درمیان رسول اللہ کے بچے تھے اور بیمار کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. ذرا سوچو، جس خاندان کے دروازے پر کبھی جبریل علیہ السلام سلام لے کر آتے تھے، اللہ اکبر، اس خاندان کی بچیاں اس رات جلتے ہوئے خیموں کے درمیان پناہ ڈھونڈ رہی تھی. جس کے دروازے پر کبھی جبریل علیہ السلام سلام لے کر آتے تھے، ادب سے آتے تھے، احترام سے آتے تھے، اس خاندان کی بچیاں اس رات جلتے ہوئے خیموں کے درمیان پناہ ڈھونڈ رہی تھی. جس گھرانے کے سردار امام حسین تھے، اس گھرانے کے ننھے بچے اس رات اپنے باپوں کو پکار رہے تھے، اپنے عزیزوں کو پکار رہے تھے، اور جواب میں صرف سناٹا رہ گیا تھا، جواب میں صرف خاموشی تھی. کربلا کی وہ رات صرف اندھیری نہیں تھی، وہ ایسی رات تھی جس میں ہر طرف جدائی ہی جدائی تھی، ہر طرف خوف تھا، ہر طرف بچھڑنے والوں کی یادیں تھیں، اور اہل بیت کے دلوں پر مصیبتوں کا ایک نیا باب کھل رہا تھا. صبح ہوئی، شہادت 10 محرم کے بعد اگلی صبح ہوئی. اہل بیت کے لیے ایک اور امتحان تیار کھڑا تھا. کربلا کی سرزمین ابھی تک شہداء کے خون کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی، مگر زندہ بچ جانے والوں کو وہاں رکنے کی اجازت نہیں تھی.
جو شہید ہو چکے تھے وہ تو چلے گئے، جو زندہ بچ گئے تھے ان کو وہاں رکنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی گئی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق اہل بیت کے قافلے کو قیدیوں کی صورت میں روانہ کرنے کی تیاری کی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ بار بار میدان کربلا کی طرف اٹھتی تھی، جہاں ان کے بھائی امام حسین، بھتیجے، بھائی اور عزیز ابدی نیند سو رہے تھے، ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے آنکھوں کے سامنے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی قبر پر آخری دعا بھی نہ کر سکی، آخری دعا بھی نہ کر سکی کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا، اس کو قید کر لیا گیا۔ ایک بیٹی اپنے باپ کے سینے پر آخری بار سر بھی نہ رکھ سکی۔ باپ چلا گیا تھا نا، بیٹی باپ کے سینے پر سر رکھتی ہے کہ تھوڑا غم ہلکا ہو جائے، سینے سے غم ختم ہو جائے، مگر نہیں، آخری بار سر بھی نہ رکھ سکی ایک بیٹی۔ ایک بچہ اپنے شہید باپ کو آخری بار گلے بھی نہ لگا سکا۔ قافلہ روانگی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف کربلا کی سرزمین پر وہ لاشیں پڑی تھیں جن کے سہارے یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا۔ وہ لاشیں حضرت امام حسین کی لاش، حضرت علی اکبر کی لاش، وہ لاشیں تھیں جن کے سہارے یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا۔ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں تھے، جسم کمزور تھا، بخار تھا، مگر دل پر جو بوجھ تھا وہ بیماری سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ اس بوجھ کے سامنے تو بیماری کچھ بھی نہیں تھی۔ اپنے خاندان کا اجڑنا دیکھ چکے تھے اور اب انہیں اسی میدان سے رخصت بھی ہونا تھا جہاں ان کی دنیا دفن ہو چکی تھی، اس میدان سے رخصت بھی ہونا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب قافلہ روانگی کے قریب ہوا تو اہل بیت کی نظریں بار بار میدان کربلا کی طرف اٹھ رہی تھی، ہر نگاہ کسی اپنے کو ڈھونڈ رہی تھی، ہر آنکھ کسی بچھڑے ہوئے عزیز کو آخری بار دیکھنا چاہتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے قافلے کے ساتھ یزید کے دربار میں داخل ہوئی۔ یہ قافلہ لے کر یزید کے دربار تک پہنچے۔ دربار میں داخل ہوئی تو فضا میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ زخموں سے چور، زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام زین العابدین نے سر اٹھایا اور دربار کی اونچی نشست پر بیٹھے یزید کی طرف دیکھا امام زین العابدین نے، جبکہ سیدہ زینب نے اپنے غم بھرے لہجے میں بلند آواز کی، ہمیں ہر حال میں ہمارے بھائی حسین کا سر مبارک واپس دیجیے۔ کس نے کہا؟ سیدہ زینب نے کہا ہمیں ہر حال میں حسین کا سر مبارک واپس دیجیے، اس سے پہلے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین لرز اٹھے۔ ان کی یہ بات سن کر یزید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یزید بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا اور افسوس بھرے لہجے میں ناٹک کرنے لگا، افسوس بھرے لہجے میں ناٹک کرنے لگا، بونگیاں مارنے لگا۔ افسوس، حسین کو قتل کر دیا گیا، افسوس، حسین کو قتل کر دیا گیا، پتہ نہیں حسین کو کس نے مارا، میں نے تو ایسا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو بس روکنے کا حکم دیا تھا۔ پھر یزید نے غصے سے خولی کی طرف دیکھا اور چیخ کر بولا، اے خولی، کیا تو نے ہی حسین کو قتل کیا؟ خولی نے کانپتے ہوئے جواب دیا، نہیں یا امیر، میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو صرف سر کاٹا تھا، مارا کہاں تھا؟ قاتل تو شمر ہے، ساتھ میں ہی شمر کھڑا تھا کہ امام حسین کو شمر نہیں مارا ہے۔ شمر نے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں نے بھی نہیں مارا، میں نے تو صرف نیزہ مارا تھا حسین۔ اصل قاتل تو وہ ہیں جنہوں نے تلوار چلائی، نیزہ مارنے والے قاتل نہیں۔ دربار میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ امام زین العابدین نے فرمایا، ڈرامہ بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سب نے مل کر ایک معصوم کو شہید کیا ہے، اب اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اللہ قیامت کے دن تمہیں معاف نہیں کرے گا اور ہم بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے، تم نے حضور کی آل کو پیاسا مارا۔ اتنے میں یزید کے دربار میں ہی جمعے کا وقت ہو گیا۔ امام زین العابدین یزید کے دربار میں کھڑے ہیں، جمعے کا وقت ہو گیا۔ یزید نے کہا، پہلے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ یزید جمعہ بھی پڑھتا تھا، سننے میں آیا ہے یزید حافظ قرآن بھی تھا۔ کہنے لگا، پہلے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو بات ہے نا وہ بعد میں کریں گے۔ جمعہ کی تیاری شروع ہو گئی۔ دربار کے لوگ حیران تھے کہ اس غم کے ماحول میں نماز کا اہتمام کیسے ہوگا، اتنا بڑا غم۔ حضرت امام زین العابدین نے
زخموں سے چور جسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ آج جمعہ کا خطبہ حسین کا بیٹا دے گا، یعنی میں خود دوں گا۔ امام زین العابدین کو جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دی گئی۔ جب امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیا تو ان کی آواز میں کربلا کا سارا درد کھل گیا۔ خطابت تو ان کے در کی لونڈی تھی نا، چاروں طرف امام حسین علیہ السلام کی یاد میں چیخو پکار مچ گئی، عورتوں کے دل پھٹ